بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود السلام اللہم صل وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہوں عبد الوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں الوہاب چینل۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بیان۔ میرے محترم عزیز دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال 6 مہینے 5 دن خلافت کی اور یکم محرم 24 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے مطابق 63 سال کی عمر پا کر ابو لؤلؤ منافق بے ایمان کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ آپ اپنے معمول کے موافق نماز فجر کے لیے سویرے ہی مسجد میں گئے۔ جب آپ نماز پڑھانے لگے تو ابو لؤلؤ بے ایمان نے سب سے آگے بڑھ کر آپ کے ایک دم زہر بھری 3 تلواریں ماری، ایک کندھے پر، دوسری ناک پر اور تیسری بغل کے نیچے۔ خون نکلنے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور نماز نہ پڑھا سکے۔ آپ کو اسی بے ہوشی کی حالت میں مکان پر لے آئے۔ اس وقت ابو لؤلؤ بے ایمان کے سامنے جو آیا اس پر اس نے حملہ کیا اور 6 آدمی شہید اور 7 زخمی کیے۔ ایک عراق کے آدمی نے اس کو پکڑ کر گرایا۔ جب اس نے دیکھا کہ برے حال سے مارا جاؤں گا تو اس نے خود ہی اپنی چھری سے اپنا گلا کاٹ لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی اور آپ نے ہوش آنے پر نماز پڑھی اور فرمایا کہ یہ کام کس نے کیا؟ کہا گیا ابو لؤلؤ نے کیا۔ فرمایا الحمدللہ، میرا خون کسی مسلمان کے ذمے نہ ہوا۔ پھر آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بیٹا تم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ، میرا ان سے سلام کہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں میرے دفن ہونے کی اجازت مانگو۔ حضرت عبداللہ نے آپ کا سلام اور پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونا تو میں چاہتی تھی، مگر میں نے وہ جگہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان کی۔ حضرت عبداللہ نے یہ جواب آپ کو سنا دیا۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ میری خوش نصیبی ہے اور ان کا احسان ہے، لیکن جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پھر اجازت لے لینا۔ وہ سکتا ہے کہ اس وقت میرے لحاظ سے اجازت دی ہو، اگر وہ پھر اجازت دے دیں تو میرے نصیب، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ فرما کر آپ رو پڑے۔ صحابہ نے دریافت کیا آپ کے رونے اور گھبرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے حساب و کتاب سے اور دوزخ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ یہ غم اور فکر نہ کیجیے، خدا کی قسم آپ دوزخ کو نہیں دیکھیں گے۔ آپ نے اللہ اور رسول کے حکموں پر عمل کیا اور دین اسلام اور دین محمدی کو روشن کیا اور تمام ممالک آپ کے انصاف سے بھر گئے۔ اسلام کو اور مسلمانوں کو آپ سے عزت حاصل ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان سن کر آپ نے فرمایا کہ ذرا مجھے بیٹھا دو، اور بیٹھ کر فرمایا اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، جو آپ نے میرے بارے میں حالات بیان کیے ہیں بس اسی طرح قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر دینا۔ انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں یہی بیان دوں گا۔
اسی وقت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی بیان دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ دونوں صحابی بیان مجھے لکھ دیں۔ دونوں صاحبوں نے بیان لکھا اور دستخط کر کے آپ کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ حضرات کے بیان سے میری گھبراہٹ جاتی رہی اور ڈر بھی جاتا رہا، تسلی ہو گئی، اور سب حضرات سے فرمایا کہ اس مبارک پرچے کو میری قبر میں رکھ دینا اور مجھ کو لٹا دو۔ لیٹتے ہی آپ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ ام المؤمنین آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ ان کے رونے کی آواز سن کر آپ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا، بیٹی صبر اختیار کرو، اللہ کے حکم میں راضی رہو۔